السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈپریشن، ٹینشن، ذہنی دباؤ جو آج کل ہر ایک کو ہے، ہر کوئی اس پریشانی کا شکار ہے۔ جب یقین کمزور ہو جاتا ہے نا تو مایوسی پیدا ہو جاتی ہے، تو مایوس انسان کے اوپر شیطان اپنے مؤثر ہتھیار شک کے ساتھ حملہ آور ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں ڈپریشن طاری ہو جاتا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ خوشیاں اس سے روٹ گئی ہیں اور غموں نے اس کے چاروں طرف سے ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ سوچ جسمانی کمزوری اور ذہنی دباؤ کا باعث بنتی ہے۔ بعض اوقات ذہنی انتشار مایوسی ڈپریشن خودکشی کے خیالات کے سبب بھی بن جاتی ہیں۔ یہ اتنا زیادہ خطرناک ہے۔ اس کی علامتیں یہی ہیں کہ زندگی سے بیزار ہو جانا، علیحدگی پسند کرنا، دکھنے میں بیمار لگنا، اپنے آپ کو حقیر جاننا، افسردہ اور فکر مند رہنا، بے اعتمادی، درد سر، کمر درد، تیزابیت اور بالوں کا گرنا، خواتین میں ماہانہ ایام کی خرابی ہو جانا، زندگی سے تنگ ہونا اور اپنے آپ کو ختم کرنے کے بارے میں سوچنا۔ ڈپریشن کی وجوہات کیا ہیں؟ ڈپریشن کی بہت ساری وجوہات ہیں، بایولوجیکل ہے، سائیکولوجیکل ہے، سوشل فیکٹر ہیں، انوائرمنٹل فیکٹر ہیں۔ ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جو ہر وقت اداس رہتے ہیں، بے یقینی ہوتی ہے، انرجی نہ ہونا جسم میں، ہر وقت نیگیٹو سوچتے رہنا، احساس کمتری کا شکار رہنا، اپنے آپ کو نکارا سمجھنا، لوگوں کو اپنے آپ سے بہتر سمجھنا، اپنی زندگی کو ختم کرنے کے خیالات کرنا، نیند بہت کم آنا یا بہت زیادہ آنا، بھوک کا بہت کم لگنا یا بہت زیادہ لگنا، اندھیرے کو پسند کرنا، دوسروں کے ساتھ ملنا جلنا کم کر دینا، بس منفی خیالات کو سوچتے ہیں نا، یہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ جب آپ کو ٹینشن ہوتی ہے کسی کی بات کے بارے میں، ڈپریشن میں وزن بڑھ بھی جاتا ہے اور وزن کم بھی ہو جاتا ہے۔ ڈپریشن کے مضر اثرات زندگی میں پڑتے ہیں، انسان پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایک عام صحت مند اور بیمار آدمی کی صحت میں خاص فرق اس کی زندگی میں دلچسپی پر منحصر ہے۔ جب کوئی شخص اکثر اوقات بے چین اور افسردہ رہتا ہے تو اس کے اثرات کو بری طرح متاثر کرتے ہیں۔ افسردگی کے عالم میں عام طور پر سر درد، بے چینی لاحق ہونا، جس سے مزید معدے کی کارکردگی بھی بری طرح متاثر ہو جاتی ہے، بھوک نہیں لگتی، بے خوابی ہوتی ہے، جیسے امراض لاحق ہو جاتے ہیں، وزن میں کمی ہو جاتی ہے اور مجموعی طور پر صحت پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ انسان ڈپریشن کی وجہ سے جلدی بڑھاپے کا شکار ہو جاتا ہے، سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات سر کے بال بھی گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ڈپریشن کی وجہ سے نیند نہیں آتی، جس سے صحت میں چڑچڑاپن اور کاہلی پیدا ہو جاتی ہے۔ افسردہ افراد عام طور پر دل کے امراض کا شکار بھی رہتے ہیں۔ ہر وقت کی پریشانی اور بے جا افسردگی ان کے دل کے اعصاب کو بری طرح متاثر کرتی ہے اور بلڈ پریشر بھی معمول سے گر جاتا ہے۔ اکثر اوقات دائمی ڈپریشن کے شکار افراد ہارٹ اٹیک سے جان کھو بیٹھتے ہیں، کیونکہ ڈپریشن سے مجموعی طور پر صحت متاثر ہوتی ہے۔ ڈپریشن ایک بڑا منفی اثر خودکشی ہے، کیونکہ ڈپریشن اور اعصابی تناؤ سے تنگ آ کے لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ڈپریشن سے دماغی اور ذہنی صلاحیتیں بری طرح متاثر ہوتی ہیں، ذہن باقاعدہ اور صحیح کام کرنا چھوڑ جاتا ہے اور طرح طرح کے وسوسے ذہن پر ڈال دیتے ہیں۔ اس طرح ذہنی فکر پیدا ہوتے ہیں اور سوچنے کی صلاحیت بھی بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ ڈپریشن اور افسردگی کے مسلسل دورے نا امیدی کا باعث بنتے ہیں۔ افسردہ شخص زندگی سے بیزار ہو جاتا ہے اور نا امیدی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اعصابی تناؤ اور ڈپریشن سے منفی خیالات جنم لیتے ہیں اور خود اعتمادی کا فقدان پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان کے فیصلہ کرنے کی قوت بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ عورتوں میں کمر درد اور جسمانی دردیں شروع ہو جاتی ہیں، خصوصاً حاملہ عورتیں ڈپریشن سے بہت متاثر ہوتی ہیں، حمل کے ضائع ہونے کے خدشات بڑھ جاتے ہیں۔ ڈپریشن سے زندگی کی تمام رنگینیاں اور خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں اور نا امیدی کا دور رہ جاتا ہے، جس سے مجموعی طور پر صحت تباہ ہو کے رہ جاتی ہے۔ ڈپریشن، ٹینشن، یہ سب بیماریوں کی ایک بیماری ہے۔
آپ کو کوئی بیماری نہیں ہوگی، آپ کو ٹینشن ہوگی، ڈپریشن ہوگا، انزائٹی، سب کچھ ہوگا تو آپ کو ساری بیماریاں شروع ہو جائیں گی، آپ کو بلڈ پریشر بڑھ جائے گا، آپ کا اسٹمک ڈسٹرب ہو جائے گا، آپ کا سکون چین ہر چیز تباہ ہو جائے گی۔ تو کیوں اپنے آپ کو اتنی بڑی مصیبت میں ڈالیں گے ہم، جب کہ یہ ہمارے اپنے اختیار ہے۔ تکبر کرنے والا جو انسان ہے نا وہ ڈپریشن میں رہتا ہے۔ ہنسی مذاق کرنے والا آدمی ڈپریشن میں نہیں جاتا۔ جو خوش اخلاق ہو، جو سب کے ساتھ ملنے والا ہو، جو اپنے آپ کو کم نہ سمجھے، جو دوسروں کو دیکھ کے اپنے آپ کو نہ کہے کچھ، جو دوسروں کو دیکھ کے بھی اپنے آپ کو فخر کرے کہ میں تو اس سے بھی بہتر ہوں۔ اپنے آپ کو مثبت سوچ میں رکھنا، منفی میں نہ رکھنا۔ اللہ پر یقین اور توکل ہوگا تو ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔ جب اسباب پر نظر ہوگی تو ڈپریشن تو ہوگا ہی۔ جب ہم کسی چیز کی چاہ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو نہیں مل رہی ہوتی تو ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، یا جب ہم کسی کے پاس وہ چیز دیکھتے ہیں تو ہم اس کی چھیننے کے لیے ہم کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ پر توکل نہیں ہے نا، اللہ پر ایمان نہیں ہے نا، جب اللہ کو نکال دیا آپ نے بیچ میں سے کہ اللہ نے ہمارا یہ کام نہیں کرنا، تو پھر آپ کو ڈپریشن ہی ہوگا، آپ کو پریشانی آئیں گی، آپ پہ مشکلات ہی آئیں گی، آپ نہیں نکل سکتے اس میں سے۔ آپ کو اللہ پر یقین رکھنا ہوگا کہ یہ کام ہمارا ہو جائے گا۔ اب کوئی پڑھ رہا ہے تو دوسرا نہیں پڑھ رہا، اس کا ہر ایک کا مینٹل لیول جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، ہر ایک کی سوچنے سمجھنے کی، سیکھنے کی صلاحیتیں علیحدہ ہوتی ہیں۔ اب ایک سیکھ گیا تو دوسرے کو ڈپریشن ہو رہا ہے، وہ ٹینشن میں جا رہا ہے کہ میں نہیں کر پا رہا، میں تو کچھ بن ہی نہیں سکوں گا، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ اللہ نے اس میں کوئی اور خوبی صلاحیت رکھی ہوگی جو اس پہلے والے میں نہیں ہے، تو وہ اپنی اس خوبی کو ڈھونڈے اور اس پر کام کرے اور اس سے کامیابی حاصل کرے۔ یہ نہیں کہ سوچ کر منفی انداز میں جائی جانا کہ میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا، اور ایک بندہ ایسے سوچ کے پاگل ہو جاتا ہے، وہ اتنا نیگیٹو ہو جاتا ہے کہ میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ اپنے دماغ کو فری رکھیں، سوچیں نہیں، اپنے آپ کو ٹینشن میں رکھیں نہ، اپنے ذہن کو ریلیکس رکھیں۔ جب آپ کو کوئی پریشانی ڈپریشن آتا ہے تو اپنا دھیان دوسری طرف کریں، اپنے مائنڈ کو مصروف کریں، اپنے آپ کو مصروف کریں۔ اگر آپ کو کوئی سوچ آتی ہے تو آپ اپنے آپ کو کہیں اور بزی کر لیں، اس سوچ کے بارے میں جتنا سوچتے رہیں گے، وسوسے کو جتنا آپ دور کریں گے وسوسہ اتنا آتا ہے۔ اسی طرح ٹینشن کو جتنا سوچیں گے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں، وہ اتنا ہی آپ کو پریشان کرے گا۔ اس لیے اس کو بھول جائیں، اللہ پر چھوڑ کر بھول جائیں، تو پھر دیکھیے گا اللہ کیسے آپ کے معاملات حل کرتا ہے۔ اللہ کی سپرد کریں اور اللہ پہ یقین رکھیں، اس سے اللہ آپ کی سب پریشانیاں دور کرے گا۔ اور ہمارے نبی نے ذہنی دباؤ اور ٹینشن سے بچنے کے لیے ہمیں ایک بہت پیارا لفظ بتایا ہے، وظیفہ بتایا ہے۔ جب آپ کو کوئی ٹینشن ہوتی ہے تو آپ وہ پڑھیں جو کہ ہے یا حیّ یا قیوم، یا حیّ یا قیوم۔ یہ پڑھتے رہا کریں جب آپ کو پریشانی ہوتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کریں، اپنے آپ کو مصروف کر لیا کریں، اور جب آپ اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں تو آپ کی پریشانیاں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں، تاکہ آپ کے شیئر سے کوئی اپنے آپ کو ٹینشن سے نکال سکے اور آپ صدقہ جاریہ بن سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔